ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ کے موبائل کی بیٹری بھی آپ کا چارجر بہت زیادہ دیر میں فل کرتا ہے؟ کیا آپ کا چارجر بھی آپ کے موبائل کی بیٹری 5-6 گھنٹوں میں بھی فل نہیں کرتا؟ کیا آپ کا چارجر بھی سست ہو چکا ہے آپ کی طرح؟ کیا آپ کے موبائل میں بھی اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں کہ آپ موبائل کو چارج لگا دیتے ہیں 2-3 گھنٹوں بعد دیکھتے ہیں تو موبائل 30-40% ہوتا ہے، زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب آپ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارا موبائل چارج کیوں نہیں ہوا؟ اکثر ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم نے موبائل کو ٹھیک سے چارج نہیں لگایا، وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے ہے، اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سب کو ٹائم پر ملتی رہے۔ دوستو روزمرہ زندگی میں اسمارٹ فون ہر ایک انسان کی ضرورت بن چکا ہے، یہاں تک کہ لوگ کھانا کھانا بھول جاتے ہیں لیکن موبائل کو نہیں بھولتے، اور جب ہم موبائل کو چارج پہ لگاتے ہیں 2-3 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو موبائل 30-40% ہوتا ہے، اس سے زیادہ جاتا ہی نہیں۔ ہمارا موبائل 5-6 گھنٹوں میں فل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارا موبائل اتنی سلو چارجنگ کرتا ہے؟ آج کل بیشتر افراد اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں مگر ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اکثر چارجنگ ثابت ہوتا ہے۔ در حقیقت اکثر فونز میں کچھ عرصے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ وہ چارج ہونے کے لیے معمول سے زیادہ وقت لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا تصور نہیں ہوتا۔ در حقیقت واقعی بیٹری کو مکمل چارج ہونے میں وقت لگتا ہے، اور اس طرح کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جو کسی اینڈرائیڈ یا آئی فون کی چارجنگ کی رفتار سست کر دیتی ہیں، مگر بیشتر عام وجوہات پر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج 7 ایسی وجوہات بتاؤں گا جو آپ کے اسمارٹ فون کی چارجنگ کی رفتار سست کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، چارجنگ کیبل کا مسئلہ۔ فون کے چارجنگ سسٹم کا سب سے کمزور لنک وہ کیبل ہوتی ہے جس سے اسے چارج کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چارجنگ کیبل بظاہر ٹھیک ہو اور کوئی نقصان نظر نہ آ رہا ہو، مگر USB کیبلز کو اکثر اندرونی طور پر نقصان پہنچتا ہے جس سے ان کی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، کمپیوٹر کی جگہ پلگ آؤٹ لیٹ کو ترجیح دیں۔ نہیں سمجھے؟ چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تیز ترین چارجنگ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پاور اڈاپٹر کو پلگ آؤٹ میں لگا کر فون چارج کریں۔ کمپیوٹر میں USB پورٹس میں عموماً 2.5 واٹ کرنٹ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں آج کل کے فونز کے ساتھ آنے والے چارجر 12 واٹ سے کم کرنٹ فراہم نہیں کرتے، یعنی کمپیوٹر کے مقابلے میں لگ بھگ 5 گنا زیادہ تیز چارجنگ کرتے ہیں۔ اپنے موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ بالکل بھی چارج مت کریں، ہمیشہ اڈاپٹر کے ساتھ چارج کریں۔ نمبر 3، کمزور پاور اڈاپٹر۔ سب پاور اڈاپٹر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، حالیہ برسوں میں فونز کے ساتھ اڈاپٹرز کو مزید طاقتور بنایا گیا ہے جو 20 یا اس سے بھی زیادہ واٹ کرنٹ فراہم کرتے ہیں، جس سے آپ کا اسمارٹ فون تیزی کے ساتھ چارج کرنے لگ جاتا ہے اور 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ کا موبائل 100% فل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت نئے پاور اڈاپٹرز پرانے فونز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جس سے ان کے چارج ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں پرانے اڈاپٹرز کی جگہ نئے کو دیں تاکہ چارجنگ کے حوالے سے بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ نمبر 4، فون کے لیے چارجنگ کی مشکلات۔ آپ کا فون اس وقت زیادہ تیزی سے چارج ہوتا ہے جب اسے مکمل طور پر آف کر دیا جائے۔ اگر وہ آن ہوتا ہے تو چارج کی توانائی مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آپ کا فون اس وقت زیادہ تیزی سے چارج ہوتا ہے جب اسے مکمل طور پر آف کر دیا جائے، مطلب کہ اپنے موبائل کو ہمیشہ بند کر کر چارج کریں، اس سے آپ کا موبائل تیزی سے چارج ہوتا ہے۔ اگر وہ آن ہوتا ہے تو چارجر کی توانائی مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تاکہ وہ بیک گراؤنڈ ٹاسک اور فون کو چلانے کے لیے انرجی فراہم کر سکے۔ اگر فون بند نہیں کر سکتے تو کم از کم چارجنگ کے دوران اسے استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا موبائل چارجنگ پر لگا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیز سے گریز کریں۔ نمبر 5،
چارجنگ پورٹ میں مسائل کا امکان تو کم ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے، یعنی کہ فون کے چارجنگ جیک میں کچرا چلا گیا ہو یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچ گیا ہو۔ اس پورٹ کو غور سے دیکھیں کہ اس میں مٹی یا کسی قسم کا کچرا تو نہیں۔ اگر ضروری ہو تو کسی برش کے ساتھ اسے صاف کریں۔ اپنے چارجنگ کا جیک ہمیشہ چیک کیا کریں کہ اس میں مٹی نہ ہو یا کسی قسم کا کچرا نہ ہو، یہ آپ کی چارجنگ میں بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اپنے اسمارٹ فون کو بہت دیر تک چارج پر لگا نہ رہنے دیں۔ فون کو مکمل چارج ہونے کے بعد بھی پوری رات کے لیے چارجر پر لگا رہنے دینا در حقیقت طویل المدت بنیادوں پر بیٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا پوری رات موبائل کو چارج پر لگا کر سو جانا آپ کی بیٹری کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس چیز سے گریز کریں۔ اپنے موبائل کو کبھی بھی بند یا آن کر پوری رات کے لیے چارج پر مت لگائیں۔ نمبر 7، اپنے موبائل کی بیٹری کی عمر بڑھانے کے لیے ہمیشہ اپنے موبائل کی بیٹری کو 85% تک چارج کریں، اس سے زیادہ چارج نہ کریں۔ جب آپ کی بیٹری 25% ہو تو اپنے موبائل کو چارج کریں، اور جب آپ کی بیٹری 85% ہو جائے تو موبائل کو چارجر سے فوراً اتار لیں۔ اس سے آپ کے موبائل اور بیٹری دونوں کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی بیٹری کی عمر بڑھ جائے گی اور اس سے بیٹری مضبوط بھی رہتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی سے کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں شیری ٹی وی کو اور پریس کریں بیل آئیکن کے بٹن کو تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سب تک پہنچتی رہے۔